سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں کفار و مشرکین اور منکرین قرآن کی مذمت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اعضاء اس لیے دیے تھے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کریں، حق کو سنیں، حق کو دیکھیں، حق سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر حق کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ان لوگوں نے اپنے ان اعضاء کا صحیح استعمال نہ کیا، کانوں کے ہوتے ہوئے حق سنتے نہیں تھے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے حق دیکھتے نہیں تھے، دل و دماغ کے ہوتے ہوئے حق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ ایک خود گمراہ تھے پھر دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔ خود غلط راستے پر ہیں، اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو بیچ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ایک تو اپنے کرتوتوں کا، دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کی بہت ساری مخلوق کو سیدھے راستے سے روکنے کی کوشش کی، تو اس کا وبال بھی ان پہ پڑنا ہے۔
ان کا عذاب ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، تو اس طریقے سے دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ خسارے والے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر جب تک یہ لوگ موجود رہے، ان کا کیا مشغلہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ یہ تھا اللہ پر جھوٹ گڑنا، اللہ کے نبی پر جھوٹ گڑنا، اور اگر ان کو دین کی کوئی بات بتلائی جاتی تو اس کے اندر یہ خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ یہ کمزوریاں تلاش کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہم اسلام کو، مسلمانوں کو نیچا دکھا سکیں گے۔ یہ بھول گئے تھے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اسے کوئی بھی نیچے نہیں دکھا سکتا، نہ اسے کوئی نیچا دکھا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سچے تھے اور سچوں کے ساتھ رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے صدقے سے، اور جو ان کے اندر عاجزی تھی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کے سبب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ جنت میں رہیں گے اور جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یعرضون علی ربہم، جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے اس وقت کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا، جھوٹ بولا رب کے خلاف۔ الا سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، جو نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں، اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہیں یہ لوگ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جنہیں یہ لوگ گھڑا کرتے تھے۔ لا جرم، یقینی بات ہے، انہم، بے شک یہ لوگ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، یہ بہت زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کا تذکرہ آ گیا نا، جہنمیوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی۔ اس کے بعد پھر خلاصہ کلام ہے آخری آیت میں، مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی، جیسے ایک طرف اندھا ہو، والاصم، اور بہرا ہو، اور دوسری طرف والبصیر، دیکھنے والا ہو، اندھے کے مقابلے میں دیکھنے والا ہو، والسمیع، اور بہرے کے مقابلے میں سننے والا ہو، هل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔
افلا تذکرون، بس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں یہ وہ مجرم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کئی مثالیں ہیں، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، دوسری طرف یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب انہوں نے اولاد گھڑ لی، اللہ پر جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور مشرکین مکہ نے تو حدیں کراس کر دی، یہود و نصارہ نے ایک ایک بیٹا بنایا، یہ کہنے لگے فرشتے سارے کے سارے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، اپنے لیے تم بیٹے مانگتے ہو، میرے لیے بیٹیاں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرنے لگے ہو؟ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ حقیقی نہ بنائے ہوئے منہ بولے، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے سبحانہ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ تو یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم اللہ کیا فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میرے نبی یہ خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی ان کے بعد نبی ہوں۔ اللہ پہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی نے بھی بار بار فرمائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا، اللہ کے نبی کی بات بھی جھٹلائی، لیکن اللہ کی جو بات ہے وہ بھی تو جھٹلائی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم مان لیں گے۔ اور کئی مسلمہ آئے، کئی دجال، کئی لعنتی کردار آئے جنہوں نے ایسے دعوے کیے، اور ہمارے زمانہ قریب میں یہ جو تھا غلام، ہم اس کو احمد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو غلام احمد ہے، یعنی کہ احمد کا غلام تھا۔ اللہ کے نبی تو احمد ہے نا، محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال، یعنی کہ غلام ہے۔ تو غلام رہے، جب پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ غلام احمد، کہ احمد کا غلام پیدا ہو گیا ہے۔ جب بڑا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں غلام نہیں ہوں، میں خود احمد ہوں۔ مان لیں گے ہم؟ یہ لعنتی تھا، ماں باپ نے نام رکھا غلام، اس نے غلام کو ہی کاٹ دیا۔ اللہ پہ جھوٹ گڑا کہ نہیں گڑا؟ اور آج تک جتنے بھی ایسے لوگ دنیا میں آئے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے، ایمان والوں نے، مسلمانوں نے لعنتیں کی، ان میں سب سے زیادہ لعنتیں اس قادیانی دجال کے حصے میں آئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا دجال تھا، بہت بڑا شیطان تھا اور خبیث الفطرت تھا۔ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک مثال مشہور ہے
یہ چونکہ جھوٹا تھا، اس کا ہر روز نیا بیان ہوتا تھا. کبھی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، بھی اللہ کے نبی کے بعد عیسیٰ تو آ سکتے ہیں نا، نیا نبی نہیں آ سکتا، میں عیسیٰ ہوں. کبھی کہتا تھا کہ بھئی میں خود احمد ہوں. کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. یعنی کہ ہر روز نیا ڈرامہ. اور کبھی میرے پاس فلاں فرشتہ آتا ہے، کبھی فلاں فرشتہ آتا ہے. تمام پیغمبروں کے پاس جو فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر، کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. سب پیغمبروں کے پاس جبرائیل آتے ہیں قاصد بن کے، لیکن اس قادیانی دجال کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. جیسا خود تھا فرشتہ بھی تو ویسے آیا نا. ایک فرشتے کا نام ہے مٹھن لال. یہ فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے پاس جبرائیل کو بھیجا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ امین ہے، جبرائیل امین. سبحان اللہ، امین ہی تو تھا نا، کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ بالکل وہی ہے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. کیونکہ جو اس کو لے کر آنے والا ہے وہ اس میں سے کچھ نہ نکالتا تھا، نہ اس کے اندر کچھ داخل کرتا تھا. وہ امین تھا، امانت دار تھا. اب اس قادیانی دجال، اس جھوٹے مکار کے پاس جو دو فرشتے آتے ہیں، ٹیچی ٹیچی آئے گا یا مٹھن لال آئے گا. ان کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ دجال اور لانتی ہے وہ بھی ایسے تھے. اب وہ آ کر کیا بتاتے تھے اس کو؟ بتاؤں وہ کیا بتاتے تھے؟ اس نے خود لکھا ہے. وہ آ کر اس کو بتاتے تھے، اس نے پورے کے پورے اپنے دین کا جو ایک بنایا ہوا تھا، من گڑا تھا، ڈھونگ تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کا جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ ایک شعر میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھا. اس کا ایک شعر ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال. کس چیز کا خیال چھوڑ دو؟ جہاد کا. چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال. بس بھائی بھائی بن کر رہو. یہ لڑنا جھگڑنا قتال یہ وہ کہتا تھا کہ چھوڑ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریز نے اس پودے کی جو آبیاری کی ہے اس کے پیچھے ایک ہی بات تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد اور جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تب تک یہ لوگ سر بلند رہیں گے. وہ جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ جہاد چھوڑیں گے پھر یہ ذلیل ہوں گے، جیسا کہ آج اس وقت یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو ساری کی ساری جو اس کی محنت اور کوشش تھی وہ ایک اسی شعر کے اندر بند ہے. اس نے پوری زندگی یہی درس دیا، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں. انا نبی الملاحم، جنگوں والا نبی ہوں. ہمارے پیارے نبی نے جنگیں لڑی کہ نہیں لڑی؟ خود بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ اور آپ کے پیچھے آپ کے ترکے میں کیا نکلا؟ وہی تلواریں، وہی نیزے اور وہی جنگی لباس زیرہ، اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے جو نبی ہیں سچے نبی، وہ تو امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ جہاد کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ جہاد قتال چھوڑ دو، یہ ایک غلط چیز ہے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مشن کیا تھا اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے. بہرحال جو مقصودی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ پر اس نے جھوٹ گھڑا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمْ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. اللہ پہ جھوٹ تو گھڑ دیا، کسی بھی طریقے سے گھڑ لیا. اب ان کا انجام دیکھو، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے گواہ کیا کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بکا اپنے رب کے بارے میں. اب یہ کون ہے گواہ؟ اللہ کے نبی بھی گواہ ہوں گے اپنی اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف،
اور انسان کے ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی گواہ ہوں گے۔ اور پھر جس جگہ پر، زمین کے جس ٹکڑے پر، جس خطے پر کسی انسان نے کوئی نیکی کی ہے، برائی کی ہے، زمین کا وہ حصہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف، یہ بھی گواہ ہوگا۔ اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب انسان دنیا کے اندر جھوٹ بول بول کے جھوٹ کا عادی بن چکا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بکنا شروع کر دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بہت تو نے بول لیا۔ وتکلمنا ایدیہم، اب ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اب ان کے پاؤں وہ بولیں گے، وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، یہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ انسان کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے اور پھر انسان گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اوے میرے ہاتھ، اوے میرے پاؤں، اور میرے خلاف شروع ہو گئے۔ وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جس نے ہر ایک چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے پاس اختیار ہے نا۔ آج اللہ نے حکم دیے، ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ زبان کے اندر کوئی مشینری فٹ ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ جو گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا، زبان تو ان کی پوری ہوتی ہے، کان ان کے پورے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں بولنا، نہیں سننا۔ جس طریقے سے ایک انسان کی زبان ہے لیکن نہیں بول سکتا، اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، سب کی زبان تو ہوگی لیکن جیسے آج گونگے نہیں بول سکتے، اسی طریقے سے بس انسان زبان سے بولنا بند کر دے گا۔ اس وقت پھر انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے کہ پھر گواہ وہ یہ کہیں گے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ جھوٹ بولتے تھے علی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ ایک تو خود مجرم تھے، دوسرا قصور یہ ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی کہتے جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور چھوڑ نماز پڑھنے کو، کیا کرے گا؟ کیا رکھا ہے نماز میں؟ ایک خود روزے نہیں رکھتے، پھر دوسروں کو کہتے بھی تو کیسے روزے رکھ لیتا ہے؟ تجھے بھوک پیاس نہیں لگتی؟ اتنی گرمی ہوتی ہے تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے؟ شیطان بنے ہوئے، خود اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، اگر کوئی دیتا ہے تو کہتے جی اس کو رہنے دو، یہ تو مستحق نہیں ہے، نہ دو اس کو۔ دیتا ہے کوئی ہے، تکلیف کسی کو ہو رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، اس لیے ان کے لیے سزا بھی یہ ہے یضاعف لهم العذاب، ان کو عذاب دگنا ملے گا۔ ایک اپنے گناہوں کا، دوسرا ان کا بھی جن کے گناہوں کا یہ لوگ ذریعہ بنے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کان دیے، ان کو آنکھیں دی، لیکن ان لوگوں نے ان کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگ جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تراہم ینظرون الیک، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ہی کی طرف آنکھیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہم لا یبصرون، جبکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ تراہم ینظرون الیک، نظر آپ کی طرف ہے، وہم لا یبصرون، دیکھ نہیں رہے، یعنی دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور یہی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پر خود کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہم تھوڑا سا دماغ کو استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ کی آگ میں نہ ہوتے۔ اور یہ لوگ آنکھوں کے ہوتے ہوئے، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھتے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دل کے اندھے، جو ان کے سینے میں دل ہے وہ اندھا ہے۔ اگر کوئی انسان صحیح آنکھوں کا استعمال کرتا، اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوتے، کیسے ممکن ہے
کہ اللہ کے نبی کو دیکھتا اور پھر نہ مانتا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی آواز بھی ایک معجزہ ہوتی ہے، اور جو ان کا چہرہ مبارک ہوتا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی بے ساختہ منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہی فوراً کہا بے ساختہ، جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کا جو چہرہ تھا وہ ایک معجزہ تھا، لیکن اسی چہرے کو عبداللہ بن سلام جب دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعزاز لگ جاتا ہے۔ اور ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، لیکن دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو برائی سے لیتے ہیں، اچھائی سے نہیں لیتے، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے، اور ابو لہب کے خلاف تو سورہ لہب اتر چکی، لیکن اگر وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتا۔ تو اس لیے جو لوگ اپنے ان اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی، ہم نے ان کو کان دیے، لیکن انہوں نے ان کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، فرمایا یہ ایسے ہیں جس طریقے سے اندھے ہوں اور بہرے ہوں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ایک طرف ایک اندھا ہے، بہرا ہے، دوسری طرف والبصیر والسمیع، دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ هل یستویان مثلا، دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، ہمارے اس کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، کوئی درخواست نہیں دی، کوئی محنت نہیں ہے، پیدائشی مسلمان ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اور مومن ہونے کے بعد پھر دو شرطیں اور رکھی ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، واخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں بھی جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم مومن ہیں، اس میں تو ہمارا کچھ اختیار بھی نہیں ہے، محض اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ اگلے جو دو کام ہیں، نیک اعمال کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا، اس کا اختیار اللہ نے ہم سب کو دیے یا نہیں دیا؟ اب اگر یہ دو کام ہم کر لیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم مزے کرو گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے؟ جی سچا ہے، لیکن اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے تو پھر ہم برائیاں کرتے، پھر ہم شیطان والی اکڑ دکھاتے کسی کو؟ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کریں، ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، ہمارے اندر اکڑ ہے اور شیطان سے بڑی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی ہے، اور اس کے بعد جا کر اس کے اندر اکڑ آئی ہے، اس سے پہلے اس کے اندر اکڑ نہیں تھی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کو اپنی عبادت یاد آ گئی، وہ لاکھوں سال سے میں عبادت کر رہا ہوں، آدم آج پیدا ہوا اور اتنا بڑا درجہ، بس اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اتنے سجدے کر چکا ہوں، اپنے سجدوں کے اندر اس کو گھمنڈ اور غرور آ گیا۔ اللہ نے اس کے تمام سجدے اس کے منہ پر دے مارے اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا اے مردود، إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، میری لعنت تیرے پر پڑتی رہے گی۔ شیطان نے اتنے سجدے کیے، بعد میں اس کے اندر اکڑ آئی،
اللہ نے وہ بھی رد کر دیے، اللہ نے برداشت نہیں کی، اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ جو ہم سجدے کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان سجدوں کے اندر کیا روح ہے، ان سجدوں کے کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہم روزے رکھتے ہیں، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہماری عبادت ہے، ہم سب جانتے نہیں۔ عبادت برائے نام، اس کو اصل تو کیا نقل بھی کہتے ہو، میں شرم آتی، اور اس پر اکڑ، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، شیطان سے بڑی اکڑ۔ جب اللہ نے شیطان کی اکڑ رد کر دی ہے، اللہ ہماری اکڑ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا اخبتوا الی ربہم، جو لوگ رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اللہ کو یہ عاجزی، یہ جھکنا پسند ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں، میں تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، میں تو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، اس کی اوقات کیا ہے، میں اس کو یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں اس کو یہ دکھا دوں گا، اس کی اوقات اس کو دکھا دوں گا۔ یہ شیطانی جملے ہیں۔ کس کے جملے ہیں؟ شیطانی جملے۔ یہ اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہوگا۔ بے شک کوئی گناہگار ہے، گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں، گناہگار سے نہیں کر سکتے۔ کسی بھی وقت اس کی اور اللہ کے آپس میں صلح ہو سکتی، کسی بھی وقت وہ ایک آنسو بہائے گا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کسی بھی ٹائم اس نے یہ کہنا کہ یا اللہ، اللہ نے فرمانا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، بول، کیا بولتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہنا اللہ مجھے مغفرت چاہیے، اللہ نے دے دینی۔ اس لیے کسی انسان کو جب معلوم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ برائی پر ہوگا یا اچھائی پر ہوگا، اور اس کا انجام کیسا ہونا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اکڑ دکھائے، دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ بس میں بہت بڑی چیز ہوں۔ نہیں، جس نے جھکنا سیکھ لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ سب کچھ تو عاجزی میں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اتنے بڑے بڑے درخت، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ زمین کے اندر ان کی گٹلی کو، ان کے بیج کو پھینکا جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، سب کچھ مٹا دیتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رنگ لگاتا ہے۔ اتنی سی گٹلی تھی آم کی، اتنا بڑا درخت، اتنی سی گٹلی تھی جامن کی، اتنا بڑا درخت۔ ہر ایک چیز کا بیج جب زمین میں جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، عاجزی کی انتہا دکھاتا ہے، اللہ پھر اس کو چمکاتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک مثال ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شان عطا فرمائے تو اکڑ نہیں، جھکنا ہوگا۔ جو جھکتا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو چمکاتا ہے، اور آخرت کے اندر فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شیطان والی اکڑ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے، کسی کو بھی نہیں دکھائیں گے۔ اللہ کے سب مخلوق کے سامنے ہم جھک کر رہیں گے۔ کسی کے سامنے جھکنا حقیقتاً اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اے اللہ تیرا ڈر ہے، تیرا ڈر ہے، بس تیرے نام کے سامنے جھک گیا۔ اگر جھکنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ سب کچھ سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔